کمرے میں پھیلی ہوئی موتی اور گلاب کی خوشبو زمل کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن یہ مہک اسے سکون دینے کے بجائے اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زری کے کام سے لدے دوپٹے تلے وہ کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ، جن پر مہندی کے گہرے نقش ابھرے ہوئے تھے، مسلسل اس کے لہنگے کے کام کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ منتظر تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رکی اور پھر دگنی رفتار سے دوڑنے لگی۔ حسیب لغاری کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سختی تھی جو زمل کے وجود کو لرزا گئی۔ حسیب نے کوٹ اتار کر صوفے پر پٹکا اور اپنی قمیض کے اوپر والے بٹن بے رحمی سے کھول دیے۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ زمل کے سامنے آ کر رکا۔ زمل نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا، مگر حسیب کی نظروں میں موجود نفرت دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ تم بچی نہیں ہو کہ یہ سب سمجھاؤں تمہیں؟ کیا تمہیں ذرا برابر بھی عقل نہیں تھی کہ اس تماشے کا حصہ بننے سے انکار کر دیتی؟ حسیب کی آواز میں چھپا غصہ کسی بفرے ہوئے شیر کی دھاڑ جیسا تھا۔ زمل کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے سرخ کالوں پر گرنے لگے۔ اس نے لرزتی آواز میں جواب دیا، میں نے کیا کیا؟ سب بڑے یہی چاہتے تھے، بڑی بی کا حکم تھا۔ حسیب بھائی۔ حسیب بھائی؟ وہ زہریلی ہنسی ہنسا اور اس کے مزید قریب ہوا۔ اب میں تمہارا بھائی نہیں رہا زمل۔ یہ بھاری دوپٹہ اور یہ نکاح نامہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے مجھے اس قید میں ڈال دیا ہے جس سے میں ہمیشہ بھاگنا چاہتا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس بچپن کی منگنی سے۔ مجھے چڑ ہے اس کزن میرج کے کنسیپٹ سے، جہاں انسان کی اپنی مرضی کو پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ زمل نے سسکتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ لیکن میں تو ہمیشہ سے آپ کی ہی تھی۔ اس کے الفاظ اتنے دھیمے تھے کہ شاید حسیب نہ سن پاتا، مگر کمرے کی خاموشی میں وہ واضح سنائی دیے۔ حسیب کا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے جھک کر زمل کے دونوں شانے مضبوطی سے تھام لیے۔ یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں بچپن سے یہ پٹی پڑھائی گئی کہ تم حسیب لغاری کی امانت ہو۔ تم نے کبھی اپنی سوچ پیدا ہی نہیں کی، تم ایک کچھ پتلی بن کر رہ گئی ہو۔ اس نے اسے جھٹکا دیا۔ تم بچی نہیں ہو کہ میں تمہیں گود میں بٹھا کر کہانیاں سناؤں۔ یہ شادی ایک بوجھ ہے میرے لیے اور تم اس بوجھ کی علامت ہو۔ زمل کی معصومیت اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی جب وہ سو کرتے بولی، میں بچی ہی تو ہوں، میری عمر اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کی ان بڑی بڑی باتوں کو سمجھ سکوں۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ آپ میرے سب کچھ ہیں۔ آپ کو دیکھنا، آپ کا انتظار کرنا میری عادت ہے۔ اگر آپ ناخوش ہیں تو مجھے بتاتے، میں مر جاتی، مگر منع کر دیتی۔ حسیب کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھا، مگر چھونے کی بجائے وہ وہیں رک گیا۔ اس کی سرخ نفرت بھری نگاہیں زمل کے معصوم اور حسین سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اس کے ضبط کا امتحان بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی واقعی ایک معصوم کلی جیسی تھی، جسے ابھی زندگی کی تلخیوں کا اندازہ نہیں تھا۔ تمہاری یہ معصومیت ہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، حسیب گھرا کر بولا۔ لوگ کہیں گے حسیب لغاری کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے اتنی حسین بیوی ملی، مگر کوئی یہ نہیں جانے گا کہ اس حسن کے پیچھے ایک ایسی پابندی ہے جو میرا دم گھونٹ رہی ہے۔ میں شہر میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا تھا، اور تم یہاں مٹی کے گھروندوں میں رہنے والی لڑکی میری زندگی کا محور بنا دی گئی ہو۔ زمل نے اپنے آنسو پہنچے اور بڑی ہمت کر کے اس کے ہاتھ پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھا۔ حسیب نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حسیب، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو آپ نے نکاح کے وقت قبول ہے کیوں کہا؟ زمل کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حسیب کے پاس نہیں تھا۔ حسیب نے رخ موڑ لیا۔ بڑی بی کی عزت کے لیے، بابا کی پگڑی کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمہیں اپنا لوں گا۔ تم اس کمرے میں رہو گی، اس گھر میں رہو گی، مگر میرے دل میں تمہارے لیے کبھی جگہ نہیں بنے گی۔ زمل کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ بچپن سے حسیب کے لیے خواب بنتی آئی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ چھوٹی سی تھی اور حسیب اس کے لیے شہر سے چاکلیٹ لاتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے ہی اپنا کل اثاثہ مانا تھا۔ آج وہی شخص اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ قرار دے رہا تھا۔ لیکن اب تم بالکل بچی نہیں رہو گی۔ حسیب اچانک اس کے بے حد نزدیک آیا۔ اس کی سانسوں کی تپش زمل کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ زمل نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اب تمہیں اس تلخ حقیقت کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا کہ تمہارا شوہر تمہارا نہیں ہے۔ وہ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر بالکونی کی طرف بڑھ گیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے تپتے ہوئے وجود کو سکون دینے میں ناکام تھی۔ پچھلے کمرے میں زمل اپنے بھاری عروسی لباس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے سسکنے کی آواز خاموش رات کے سناٹے میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ وہ ناخوش تھا، وہ باغی تھا اور وہ ٹوٹ چکی تھی۔ ایک ہی چھت تلے دو مختلف وجود آباد ہو رہے تھے، جہاں ایک طرف محبت کی انتہا تھی اور دوسری طرف بیزاری کی گہرائی۔ حسیب لغاری کا ضبط ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمل کی معصومیت کو نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔
چند برس پہلے لغاری مینشن کا وسیع اور صحن آج غیر معمولی گہما گہمی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کے پرانے در و دیوار بھی جیسے مسکرا رہے تھے، کیونکہ حویلی کا بڑا چشمہ چراغ حسیب لغاری لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے برسوں بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ باورچی خانے سے دیسی گھی کے پراٹھوں اور قورمے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ 8-9 سالہ چھوٹی سی زمل، جس کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور چہرے پر ہمہ وقت ایک شرارتی مسکراہٹ رہتی تھی، صبح سے ہی تیار ہو کر صحن کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر کڑھائی کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے تھے، اور اس کی 2 پونیاں اس کے ہر قدم کے ساتھ جھول رہی تھی۔ اور زمل، تھک نہیں گئی تم؟ صبح سے اس دروازے کو ایسے گھور رہی ہو جیسے حسیب بھائی نے ابھی اندر قدم رکھنا ہے، زہیب نے جو حسیب سے 2 سال چھوٹا تھا اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ زمل نے معصومیت سے اسے گھورا۔ آپ کو کیا؟ حسیب بھائی میرے لیے شہر سے ڈھیروں کہانیاں لائیں گے، دیکھ لیجئے گا۔ اسی پل سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی۔ پورے خاندان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بابا سائیں، چچا جان، ہانیہ اور بڑی بھی سبھی برآمدے میں جمع ہو گئے۔ حسیب گاڑی سے باہر نکلا، دبلا پتلا سراپا، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ زمل بھاگ کر اس کے قریب پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں تازہ توڑے گئے گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جو اس نے بڑی محنت سے کیاریوں سے چنا تھا۔ حسیب بھائی دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے ننھے ہاتھوں سے پھول حسیب کی طرف بڑھائے۔ حسیب نے رک کر ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی اور پھر اس بچی کے چہرے پر جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حسیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سفر کی تھکن اور شہر کے آزاد ماحول سے دیہات کی ان روایات میں واپسی پر پہلے ہی بیزار تھا۔ ہٹو میرے راستے سے زمل، اور یہ کچرا اپنے پاس رکھو۔ اس نے بے رحمی سے زمل کا ہاتھ پرے ہٹایا جس سے چند پھول فرش پر گر گئے۔ میرا پیچھا کرنا اور میرے پیچھے پیچھے گھومنا بند کرو، مجھے شور اور بچے بالکل پسند نہیں ہیں۔ زمل کا چہرہ ایک لمحے میں اتر گیا، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، مگر حسیب اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ کر بابا سائیں اور بڑی بی سے ملنے لگا۔ میرا شیر پتر آ گیا۔ بابا سائیں نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ بڑی بی نے حسیب کا ماتھا چوما اور پیار سے بولے، آج تو لغاری حویلی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں، اب تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کیونکہ اب حسیب آ گیا ہے تو وہ فرض بھی پورا ہوگا جو برسوں پہلے طے پایا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر پورا خاندان ایک طویل میز پر موجود تھا۔ حسیب خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، جبکہ گھر کے باقی مرد اس سے ملک کی سیاست اور کاروبار کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ زمل جو حسیب کی جھڑک سن کر تھوڑی دیر اداس رہی تھی، اب دوبارہ حسیب کے پاس بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ چپکے سے حسیب کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ حسیب بھائی، آپ شہر میں کہاں رہتے تھے؟ وہاں بھی ایسے پھول ہوتے ہیں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ حسیب نے چمچ میز پر پٹخ دیا۔ تم پھر شروع ہو گئی، میں نے کہا تھا نا میرے قریب مت آؤ۔ بڑی بھی جو یہ سب دیکھ رہی تھی مسکراتے ہوئے بولی، حسیب کیوں ڈرا رہے ہو اپنی ہونے والی دلہن کو؟ میز پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ حسیب نے حیرت سے بڑی بی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب بڑی بی؟ بڑی بی نے سب کے سامنے بلند اور پراعتماد آواز میں اعلان کیا، بیٹا تم آج ولایت سے پڑھ کر آ گئے ہو تو اب سب کو بتا دینا چاہیے کہ تمہارا اور زمل کا نکاح تمہارے بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ زمل تمہاری منگیتر ہے اور اس گھر کی بڑی بہو ہے۔ تمہارے بابا سائیں اور میں نے یہ فیصلہ تمہارے بچپن میں ہی کر لیا تھا۔ حسیب کا رنگ غصے سے سفید پڑ گیا۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نکاح، وہ بھی اس بچی سے؟ آپ لوگوں نے میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ میں اس کزن میرج اور ان پرانی دقیانوسی روایات کو نہیں مانتا۔ حسیب، اپنی زبان کو لگام دو، یہ اس گھر کا فیصلہ ہے اور تمہارے بڑوں کی زبان ہے۔ بابا سائیں کی کڑکدار آواز گونجی۔ حسیب نے ایک نظر اس معصوم زمل پر ڈالی جو نوالا منہ میں لیے حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت زمل سے ہمدردی نہیں بلکہ شدید بیزاری محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس لڑکی کی وجہ سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ میں اس فیصلے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، میرے لیے یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حسیب غصے میں پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے، مگر زمل، اس کے چھوٹے سے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اسے منگیتر اور نکاح کے مکمل معنی تو نہیں معلوم تھے، مگر اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے حسیب بھائی کی ہو گئی ہے۔ حسیب کی بغاوت نے اسے زخمی تو کیا، مگر اسی لمحے اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے اس کھڑوس کزن کو جیتنا ہے۔ صحن میں گرے ہوئے وہ گلاب اب دھوپ میں کملا رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے حسیب کے دل میں اس رشتے کے لیے بیزاری پیدا ہو رہی تھی۔
مگر زمل نے چپکے سے اٹھ کر ان گرے ہوئے پھولوں کو اپنی کتاب میں چھپا لیا۔ حسیب لغاری کے لیے یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی قید کا آغاز تھا، جبکہ زمل کے لیے یہ ایک ایسی محبت کی ابتدا تھی جسے اس نے عمر بھر نبھانے کا عہد کر لیا تھا۔ حویلی کا بڑا ہال آج بھی پھولوں کی باسی مہک سے مہک رہا تھا۔ شادی کی پہلی صبح تھی اور لغاری خاندان کی روایت کے مطابق تمام چھوٹے بڑے ناشتے کے بڑے دسترخوان پر جمع تھے۔ بڑی بھی ریشمی چادر اوڑھے سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے برسوں پرانا کوئی ادھورا خواب پورا کر لیا ہو۔ زمل جو اب اس گھر کی بڑی بہو بن چکی تھی، گلابی رنگ کے ریشمی جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور اداسی چھپائے کچن سے ناشتے کی چیزیں لا کر میز پر سجا رہی تھی۔ اس کے کانوں کے جھمکے اور ہاتھوں کی چوڑیوں کی کھنک اس کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ حسیب سب سے آخر میں ہال میں داخل ہوا۔ اس نے سفید کلف لگی قمیض شلوار پہن رکھی تھی، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ رات اس نے بھی جاگ کر گزاری ہے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، جوڑی سلامت رہے۔ بڑی بی نے پیار سے زمل کی بلائیں لیں۔ زمل پتر، حسیب کو چائے بنا کر دو، اسے تمہارے ہاتھ کی چائے کی عادت ڈالنی ہے اب۔ زمل کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چائے کا کپ اٹھایا۔ اسے رات کے وہ زہریلے جملے یاد آ رہے تھے جو حسیب نے کہے تھے۔ اس نے بڑی ہمت جمع کی اور کپ حسیب کی طرف بڑھایا۔ آپ کے لیے چائے۔ زمل کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ صرف حسیب ہی سن سکتا تھا۔ حسیب نے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں سامنے پلیٹ سے نہیں ہٹائیں۔ اس نے زمل کے لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھے، اس کی مہندی کا رنگ دیکھا، مگر اس کا دل موم نہ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نہایت بے رخی سے چائے کا کپ سائڈ پر سرکا دیا، یہاں تک کہ تھوڑی سی چائے چھلک کر سفید میز پوش پر گر گئی۔ میں ناشتہ باہر کروں گا۔ حسیب کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ ارے حسیب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بابا سائی نے اخبار سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو گھورا۔ شادی کی پہلی صبح ہے، سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ حسیب کرسی پیچھے گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جی نہیں چاہ رہا بابا سائیں، اور ویسے بھی مجھے شہر نکلنا ہے، کچھ ضروری فائلز آفس میں رہ گئی تھیں۔ حسیب بھائی، کم از کم بھابھی کے ہاتھ کی چائے تو پی لیں، بیچاری صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ زہیب نے ماحول کی تلخی محسوس کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اب تو آپ کی حکومت ختم، اب تو بھابھی کا حکم چلے گا۔ حسیب نے زہیب کو ایک ایسی سرد نظر سے دیکھا کہ وہ بھی چپ ہو گیا۔ حسیب نے ایک نظر زمل پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور وہ بڑی بی کے ڈر سے انہیں گرنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی معصومیت حسیب کے غصے کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے جو اسے پھنسانے کے لیے رچایا گیا ہے۔ حکم دینے کے لیے برابر کا ہونا ضروری ہے زہیب، بچوں کے کھلونے چھین لیے جائیں تو وہ رونے لگتی ہیں۔ حسیب نے طنزیہ جملہ اچھالا اور تیز قدموں سے ہال سے باہر نکل گیا۔ پورے دسترخوان پر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زمل کا ضبط جواب دے گیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اسے صاف کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، حسیب شروع سے ہی تھوڑا ضدی ہے۔ بڑی بی نے زمل کا ہاتھ تھپتھپایا، مگر ان کی اپنی آواز میں تھوڑی فکر تھی۔ تم ناشتہ کرو، اسے میں خود سمجھاؤں گی۔ بھابھی آپ اداس نہ ہوں، زہیب نے زمل کی طرف پراٹھا بڑھاتے ہوئے کہا۔ بھائی کا دماغ ذرا خراب ہے، وہ اصل میں ابھی تک سنگل لائف کے نشے میں ہیں۔ 2-4 دن آپ کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے تو سب بھول جائیں گے۔ آپ ایسا کریں، یہ کپ مجھے دے دیں، میں پی لیتا ہوں، ایسی زبردست خوشبو والی چائے۔ زہیب کی بات پر ہانیہ اور باقی کزنز تھوڑا مسکرا دیے، مگر زمل کے دل پر جو چوٹ لگی تھی وہ کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر حسیب کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا، بچیوں کے کھلونے چھین لیے جائیں تو وہ رونے لگتی ہیں۔ وہ حسیب کے لیے کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اس کی شریک حیات بننا چاہتی تھی، مگر اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حسیب کی بے رخی اس کے سرخ جوڑے کے رنگ کو پھیکا کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھکائے رکھی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی دسترخوان پر موجود ہر شخص کو حسیب کی سنگدلی کی داستان سنا رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہوا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، مگر زمل وہیں کھڑی رہی، اس ادھورے چائے کے کپ کو دیکھتی ہوئی جو حسیب کی نفرت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ روئے گی نہیں، مگر محبت جب ٹھکرائی جائے تو آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شادی کے 15 دن گزر چکے تھے، مگر حسیب اور زمل کے درمیان فاصلوں کی برف پگھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حسیب زیادہ تر وقت شہر کے دفتر میں گزارتا اور رات کے لوٹتا تاکہ اسے زمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری طرف زمل تھی جو تمام تر تلخیوں کے باوجود ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ اسے ہانیہ نے بتایا تھا کہ حسیب کو شیر خورما اور کشمیری کڑھائی بے حد پسند ہے۔
بس اسی امید میں وہ آج کچن میں پچھلے 2 گھنٹوں سے مگن تھی۔ شام کا وقت تھا، حسیب خلاف توقع جلدی گھر آ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ کچن سے آتی خوشبو نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ زمل اکیلی چولہے کے سامنے کھڑی پسینے میں شرابور کچھ تل رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار سسکی کی آواز ابھری۔ کڑاہی سے اچھلتے ہوئے گرم تیل کے چند قطرے زمل کی کلائی اور ہتھیلی کے پچھلے حصے پر گرے تھے۔ زمل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ درد کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر اس نے چیخنے کے بجائے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بڑی بھی یا کوئی اور اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ وہ جلدی سے سنک کی طرف بڑھی اور ٹھنڈا پانی ہاتھ پر ڈالنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے درد کی شدت کے باعث آنسو بہہ نکلے تھے۔ حسیب جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے اندر کا انسان ایک دم جاگ اٹھا تھا۔ دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ حسیب کی اچانک آواز پر زمل اچھل پڑی اور جلدی سے اپنا ہاتھ دوپٹے کے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ حسیب نے اپنا لہجہ سخت ضرور رکھا، مگر اس بار اس میں نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے زمل کا بازو نرمی سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ زمل کی سفید رنگت پر ابھرا ہوا سرخ زخم دیکھ کر حسیب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ حصہ بری طرح جل گیا تھا اور اب چھوٹے چھوٹے آبلے بن رہے تھے۔ پاگل ہو کیا؟ اتنا ہاتھ جل گیا ہے اور تم کسی کو بتا بھی نہیں رہی ہو؟ حسیب نے اسے ڈانٹا، مگر اس بار اس کی ڈانٹ میں اپنائیت تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کچن کے کونے میں لگی کرسی پر بٹھا گیا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لینے بھاگا۔ چند لمحوں بعد وہ مرہم اور پٹی لیے واپس آ گیا۔ وہ زمل کے سامنے فرش پر ایک پیر کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زمل نے ایک بار پھر ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ حسیب بھائی، میں خود کر لوں گی، آپ رہنے دیں۔ حسیب نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو زمل، اور خبردار جو اب مجھے بھائی کہا تو۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سا حق تھا جس نے زمل کی زبان پر تالا لگا دیا۔ حسیب نے نہایت احتیاط سے مرہم نکال کر اس کے زخم پر لگانا شروع کیا۔ ٹھنڈے مرہم کا لمس پاتے ہی زمل کو سکون ملا، مگر اس سے زیادہ سکون اسے حسیب کے لمس سے مل رہا تھا۔ حسیب اس کے زخم پر پھونک مار رہا تھا تاکہ اسے جلن محسوس نہ ہو۔ کچن میں مکمل خاموشی تھی۔ ان کے درمیان ایک خاموش گفتگو جاری تھی۔ زمل کی نظریں حسیب کے جھکے ہوئے سر پر جمی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا کھڑوس کزن کتنی نزاکت سے اس کا علاج کر رہا ہے۔ کیوں کر رہی تھی یہ سب؟ حسیب نے زخم پر پٹی لپیٹتے ہوئے سر اٹھاتے بغیر پوچھا۔ گھر میں اتنے نوکر چاکر ہیں، تمہیں اس تپتے ہوئے چولہے کے پاس کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ زمل نے نظریں جھکا لیں۔ آپ کے لیے بنا رہی تھی، آپ کی پسند کا کھانا۔ حسیب کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر زمل کی معصوم صورت کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں حسیب کے لیے ایک ایسی بے لوث محبت تھی جو حسیب کے پتھر دل کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ میرے لیے؟ حسیب کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ میں نے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کیا، تمہیں دھتکارا، سب کے سامنے تمہاری توہین کی، پھر کیوں؟ زمل کی لرزتی آواز گونجی۔ محبت تو سودا نہیں ہوتی نا حسیب، آپ مجھے پسند کریں یا نہ کریں یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ میرا فیصلہ تو برسوں پہلے ہو چکا تھا۔ مجھے خوشی ملتی ہے آپ کے لیے کچھ کر کے۔ حسیب کو ایک دم اپنی اوقات کا احساس ہوا۔ وہ جسے بچی کہہ کر رد کر رہا تھا، وہ ظرف میں اس سے کتنی بڑی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی نفرت کا جواب بھی خدمت اور محبت سے دے رہی تھی، کیا وہ واقعی اس تلخی کی حقدار تھی جو وہ اسے دے رہا تھا؟ حسیب نے پٹی باندھنے کے بعد بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ زمل کا ہاتھ کتنا چھوٹا اور نازک ہے۔ اس نے پہلی بار غور کیا کہ زمل نے اس کی نفرت کی وجہ سے کبھی اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ خاموشی سے اس کے ہر وار کو سہ لیتی تھی۔ آئندہ کچن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حسیب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ زمل کا دل ڈوبا کہ شاید وہ پھر سے غصہ کر رہا ہے، مگر حسیب کے اگلے الفاظ نے اسے حیران کر دیا۔ اگر کچھ بنانا ہی ہے تو پہلے مجھ سے پوچھنا، مجھے تمہارے جلے ہوئے ہاتھ دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی۔ وہ مڑا اور باہر جانے لگا، مگر دروازے پر رک کر پلٹا۔ اور ہاں، کھانا اچھا بنا رہی ہو، خوشبو بتا رہی ہے۔ حسیب کے جانے کے بعد زمل وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا ہاتھ تو جل گیا تھا، مگر اس کے دل میں امید کے دیے روشن ہو گئے تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ حسیب کی نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی ہے۔ وہ بچی نہیں تھی، وہ تو ایک ایسی عورت تھی جس نے خاموشی سے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ حسیب اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن سے ابھی زمل کو مرہم لگایا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ندامت نے سر اٹھایا۔ وہ جسے بوجھ سمجھ رہا تھا وہ تو ایک ایسی نرم ہوا کا جھونکا تھی جو اس کے غصے کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتی تھی۔
حسیب اور زمل کے درمیان پیدا ہونے والی نرمی ابھی کسی نازک پودے کی طرح تھی جسے ایک تند و تیز جھونکے نے آ لیا۔ حسیب کی کلاس فیلو اور بزنس پارٹنر نشا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اچانک لغاری مینشن پہنچ گئی۔ نشا جدید خیالات کی حامل، پر اعتماد اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی جس کا انداز زمل کی معصومیت کے بالکل برعکس تھا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں کہکہے گونج رہے تھے۔ نشا حسیب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ حسیب، تم یقیناً مذاق کر رہے ہو، تم نے اتنی جلدی شادی کر لی، وہ بھی اپنی کزن سے؟ نشا نے بلند آواز میں ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگا تھا تم کسی باہر کے ملک میں سیٹل ہو جاؤ گے، مگر تم تو ان قدیم دیواروں میں قید ہو گئے۔ حسیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، حالات کچھ ایسے ہی تھے نشا، بس سب اچانک ہو گیا۔ اسی پل زمل ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آج بھی روایتی لباس پہنا تھا مگر اس کی آنکھوں کی چمک مدھم تھی۔ اس نے جب نشا کو حسیب کے اتنا قریب بیٹھے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے ٹرے لرزنے لگی۔ اوہ، تو یہ ہیں تمہاری وائف؟ نشا نے زمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کتنی کیوٹ اور چھوٹی سی ہیں حسیب، یہ تو بالکل گڑیا لگ رہی ہے۔ کیا یہ تمہاری باتیں سمجھ بھی لیتی ہے؟ نشا کا لہجہ بظاہر تعریفی تھا مگر اس میں چھپا طنز زمل کے دل کو چیر گیا۔ حسیب خاموش رہا۔ اس نے نشا کو ٹوکا نہیں بلکہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ حسیب کی یہ مسکراہٹ زمل کے لیے کسی خنجر سے کم نہیں تھی۔ چائے لیجیے، زمل نے بمشکل اپنے لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس ڈیئر۔ ویسے حسیب، تمہیں یاد ہے لندن میں ہم جب کافی پینے جاتے تھے تم اکثر کہتے تھے کہ تمہیں ایسی لڑکیاں پسند ہیں جو تمہارے کام میں تمہارا ساتھ دے سکیں، جن کا ذہنی لیول تمہارے برابر ہو۔ نشا نے جان بوجھ کر زمل کی موجودگی میں یہ بات کہی۔ حسیب نے چائے کا سپ لیا۔ ہاں، یاد ہے مجھے۔ وقت کے ساتھ ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ زمل نے مزید وہاں کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے ذہن میں نشا کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ذہنی لیول برابر ہو، بالکل گڑیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی حسیب کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی خود مختار لڑکی کے سامنے خود کو بہت حقیر محسوس کرنے لگی۔ رات کو جب حسیب کمرے میں آیا تو زمل بالکونی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر اداسی کی گہری چھاپ تھی۔ نشا چلی گئی، اسے تمہارے ہاتھ کی چائے بہت پسند آئی، حسیب نے عام سے لہجے میں کہا۔ زمل پلٹی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا واقعی اسے چائے پسند آئی یا وہ میری سادگی کا مذاق اڑا رہی تھی اور آپ بھی اس کے ساتھ ہنس رہے تھے؟ حسیب کا ماتھا ٹھنکا۔ زمل، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری دوست ہے، ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے۔ اس کا انداز ایسا ہی ہے، وہ مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ زمل کی آواز بلند ہوئی۔ حسیب، وہ آپ کے اتنا قریب بیٹھی تھی، وہ آپ کو ان دنوں کی یاد دلا رہی تھی جب میں آپ کی زندگی میں نہیں تھی۔ اس نے مجھے بچی اور گڑیا کہا اور آپ خاموش رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے نا کہ میں آپ کے ذہنی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ حسیب نے غصے سے اسے دیکھا۔ دیکھو زمل، حسد کرنا بند کرو۔ نشا ایک کامیاب بزنس وومن ہے، اس کی باتیں پیشہ ورانہ ہوتی ہیں، تم خام کا ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ یہ حسد نہیں ہے حسیب، یہ میرا حق ہے۔ زمل اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے میں نے آپ کے ہر غصے کو سہا، آپ کی نفرت کو مرہم لگایا، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی دوسری عورت آپ کے سامنے میری تذلیل کرے اور آپ خاموش تماشائی بنے رہیں۔ محبت محبت محبت، تھک گیا ہوں میں یہ لفظ سن کر، حسیب نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہاری یہ محبت میرے گلے کا توق بنتی جا رہی ہے، تم ابھی بھی بچکانہ باتیں کر رہی ہو۔ نشا ٹھیک کہتی تھی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو یہ سمجھنے کے لیے کہ دوستی اور کام کے رشتے کیا ہوتے ہیں۔ زمل کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ہاں، میں چھوٹی ہوں، میں بچی ہوں، لیکن میری محبت آپ کے اس ذہنی معیار سے کہیں بڑی ہے جس کا آپ کو گھمنڈ ہے۔ میں نے آپ کو تب سے چاہا جب مجھے لفظ محبت کے ہجے بھی نہیں آتے تھے، اور آج آپ ایک باہر سے آنے والی لڑکی کے لیے مجھے نیچا دکھا رہے ہیں۔ زمل، بس کرو، حسیب گھررا کر بولا۔ نہیں کروں گی بس، آج میں اپنی خاموشی توڑ رہی ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ زبردستی اس نکاح میں بندھے ہیں تو سن لیں، میں بھی زبردستی نہیں رہوں گی۔ میں آپ کی شریک حیات بننا چاہتی تھی، آپ کی انا کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھنے والی کوئی مٹی کی مورت نہیں۔ زمل نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حسیب اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی۔ حسیب نے غصے میں میز پر پڑا گلدان زمین پر دے مارا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زمل پر غصہ کرے یا اپنی اس خاموشی پر جس نے زمل کو اتنا دکھ پہنچایا تھا۔ غلط فہمی کی ایک اونچی دیوار ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی۔ زمل کو لگ رہا تھا کہ حسیب کبھی اسے قبول نہیں کرے گا اور حسیب کو لگ رہا تھا
کہ زمل اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اس رات لغاری حویلی کے اس کمرے میں خاموشی نہیں بلکہ دو ٹوٹتے ہوئے دلوں کی چیخیں تھیں جو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ رات کی اس تلخ گفتگو کے بعد لغاری حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا حبس چھا گیا تھا۔ زمل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس وجود کی قدر نہ ہو اسے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ وہ حسیب کی زندگی کی آزادی کی راہ میں دیوار نہیں بننا چاہتی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی پہلی کرنیں حویلی کے برآمدے میں پڑ رہی تھیں۔ زمل اپنا مختصر سا بیگ تیار کر کے بڑی بی کے کمرے میں پہنچی۔ بڑی بی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زمل کو بیگ کے ساتھ دیکھ کر ان کے ہاتھ رک گئے۔ یہ کیا ہے پتر، کہیں جانے کی تیاری ہے؟ بڑی بی نے فکر مندی سے پوچھا۔ زمل نے بڑی بی کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بڑی بی، میں کچھ دن کے لیے ہاسٹل جانا چاہتی ہوں۔ میری پڑھائی کا نیا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ وقت اپنی تعلیم پر توجہ دوں۔ بڑی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حسیب سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ مانے گا؟ ابھی تو تمہاری شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا۔ وہ مان جائیں گے بڑی بی، بلکہ شاید وہ یہی چاہتے ہیں۔ زمل نے کڑوا سچ چھپاتے ہوئے مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ آپ بس اجازت دے دیں، حسیب کو میں سمجھا دوں گی۔ بڑی بی نے بوجھل دل سے اجازت دے دی۔ زمل جب اپنے کمرے میں واپس آئی تو حسیب آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے زمل کو بیگ بند کرتے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ حسیب نے سرد لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ زمل نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میں جا رہی ہوں حسیب، میں نے بڑی بی سے اجازت لے لی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ ہر روز ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ میں آپ کو وہ سپیس دے رہی ہوں جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ حسیب نے قمیض کے کف بند کرتے ہوئے ایک طنزیہ ہنسی۔ اوہ، تو اب یہ نئی حکمت عملی ہے، گھر چھوڑ کر جاؤ گی تاکہ سب مجھے قصوروار ٹھہرائیں؟ زمل رکی۔ اس نے ہمت جمع کی اور حسیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو ہمیشہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی چال چل رہی ہوں؟ حسیب، میں صرف آپ کو اس بوجھ سے آزاد کر رہی ہوں جسے آپ ڈھو رہے ہیں۔ آپ کو نشا جیسی لڑکیاں پسند ہیں، آپ کو اپنی آزادی عزیز ہے، آپ کو کزن میرج سے چڑ ہے۔ میں آپ کی نظروں میں ایک بچی ہوں نا، تو ٹھیک ہے، یہ بچی اب آپ کے راستے سے ہٹ رہی ہے۔ حسیب کے ہاتھ رک گئے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زمل اتنی دو ٹوک بات کرے گی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم یہ شادی ختم کرنا چاہتی ہو؟ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ مسکرائی۔ نکاح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے حسیب، میں اسے ختم کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ میں بس فاصلہ اختیار کر رہی ہوں تاکہ آپ سکون سے سانس لے سکیں۔ شاید میرے بغیر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی زندگی میں میری کیا جگہ ہے، اور اگر میری کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر میرا یہاں رہنا فضول ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلنے لگی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور وقت پر ناشتہ کر لیجیے گا، اب آپ کو ٹوکنے والی بچی یہاں نہیں ہوگی۔ زمل نیچے چلی گئی جہاں گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے اس نے یہ تاثر دیا کہ وہ صرف پڑھائی کے لیے جا رہی ہے، مگر زہیب اور بڑی بی کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ حقیقت بھانپ چکے ہیں۔ حسیب بالکونی میں کھڑا گاڑی کو حویلی سے باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زمل کے جانے سے اسے سکون ملے گا، اسے وہ آزادی مل جائے گی جس کا وہ دعوے دار تھا، مگر جیسے ہی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا۔ کمرہ اب موتیے کی خوشبو سے خالی لگ رہا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر زمل کی چند چوڑیاں رہ گئی تھیں جو سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ حسیب نے جھنجھلا کر رخ موڑ لیا۔ اچھا ہوا چلی گئی، اب کم از کم ہر وقت کی جذباتی باتیں تو نہیں سننی پڑیں گی۔ اس نے خود کلامی کی، مگر اس کا دل اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر آج پھر خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو حسیب کو پسند تھی۔ زہیب نے آج کوئی مذاق نہیں کیا، بابا سائی نے اس سے بات نہیں کی، اور بڑی بی نے تو اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ حسیب بھائی، بھابھی چلی گئیں، اب آپ کو چائے کے کپ سائڈ پر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب کوئی آپ کو زبردستی چائے نہیں پلائے گا، زہیب نے تلخی سے کہا اور ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ حسیب کو پہلی بار احساس ہوا کہ زمل کے جانے سے صرف کمرہ نہیں بلکہ پورا گھر اجڑ گیا تھا۔ اس نے چائے کا سپ لیا، مگر اسے وہ ذائقہ نہیں ملا جو زمل کے ہاتھ کی بنی چائے میں تھا۔ وہ آزادی جس کا اس نے انتظار کیا تھا آج اسے کسی قید تنہائی کی طرح لگ رہی تھی۔ زمل نے اپنی خاموش قربانی دے دی تھی، اس نے اپنی محبت کو حسیب کے سکون پر قربان کر دیا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد حسیب لغاری کی بے چینی کا سفر اب شروع ہونے والا تھا۔ زمل کے جانے کو 3 دن بیت چکے تھے، مگر حسیب لغاری کے لیے یہ 72 گھنٹے کسی طویل قید تنہائی سے کم نہ تھے۔ حویلی کے در و دیوار جیسے اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ وہ جس آزادی کا متلاشی تھا وہ اسے مل چکی تھی،
مگر اس آزادی کا ذائقہ اتنا کڑوا ہوگا اس کا اندازہ اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حسیب کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ کمرے میں اب ایک سرد خاموشی کا راج تھا۔ اس کی نظر الماری کے اس حصے پر پڑی جہاں زمل کے چند کپڑے اب بھی موجود تھے۔ اس نے الماری کھولی تو اندر سے گلابی رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈائری نظر آئی جس کے سرورق پر خشک شدہ چنبیلی کے پھول چپکے ہوئے تھے۔ حسیب نے جھجکتے ہوئے وہ ڈائری اٹھائی، پہلا صفحہ پلٹا تو اس کی تحریر دیکھ کر حسیب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ 10 سال پرانی ڈائری تھی جس کا آغاز اس دن سے ہوا تھا جب حسیب شہر سے واپس آیا تھا۔ آج حسیب بھائی واپس آئے ہیں۔ وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے میں نے سوچا تھا، تھوڑے سے غصے والے مگر بہت پیارے۔ انہوں نے میرے لائے ہوئے پھولوں کو کچرا کہا، مگر مجھے پتا ہے وہ تھکے ہوئے تھے۔ بڑی بھی کہتی ہیں میں ان کی دلہن بنوں گی۔ کیا دلہن بننے کے بعد وہ مجھ سے پیار کریں گے؟ حسیب کی آنکھوں میں ایک دم نمی اتر آئی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ یہ اس دن کا تھا جب حسیب نے سب کے سامنے شادی سے انکار کیا تھا۔ آج حسیب بھائی بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے۔ بابا سائیں بہت ناراض تھے۔ مجھے بہت رونا آیا لیکن میں نے ان کے گرے ہوئے پھول اٹھا کر اس ڈائری میں رکھ لیے ہیں۔ میں تب تک ان سے محبت کروں گی جب تک وہ خود مجھ سے یہ نہیں کہتے کہ زمل مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ حسیب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ ڈائری کے صفحات پلٹتا گیا۔ ہر صفحہ اس کی سنگدلی اور زمل کی بے لوث محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ آخری صفحہ چند دن پرانا تھا جس پر آنسوؤں کے دھبے اب بھی واضح تھے۔ نشا آئی تھی۔ وہ بہت پڑھی لکھی ہے، حسیب بھائی کے معیار کی ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعی ایک بچی ہوں۔ حسیب بھائی نے اس کے سامنے مجھے نیچا دکھایا۔ شاید انہیں مجھ سے شرم آتی ہے۔ میں ان کی زندگی سے جا رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ انہیں وہ سب مل جائے جو وہ چاہتے ہیں۔ میری محبت ان کے لیے بوجھ بن گئی ہے اور میں بوجھ بن کر جینا نہیں چاہتی۔ حسیب نے ڈائری سینے سے لگا لی۔ ندامت کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے اس کی انا کے سارے بت پاش پاش کر دیے۔ وہ جسے بچی سمجھ کر رد کر رہا تھا، اس کا ظرف حسیب کے پہاڑ جیسے غرور سے کہیں بلند تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ کرسی پر ڈھہ گیا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زہیب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حسیب کے لیے بیزاری تھی۔ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ زہیب نے طنزیہ پوچھا۔ اب تک کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، کوئی شور کرنے والی بچی نہیں ہے، پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ حسیب نے سرخ آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ زہیب، میں نے اسے بہت دکھ دیا ہے نا؟ زہیب کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ اس میں ہمدردی کے بجائے سچائی کی کڑواہٹ تھی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے جب آپ لندن میں ہوتے تھے زمل بھابھی پورا دن بڑی بی کے پاس بیٹھ کر آپ کی بچپن کی کہانیاں سنتی تھیں۔ وہ آپ کے کمرے کی صفائی خود کرتی تھیں تاکہ کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ آپ کی نفرت اسے توڑتی رہی مگر وہ آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ آپ نے اسے کزن میرج کے نام پر رد کیا جبکہ اس نے آپ کو حسیب کے نام پر قبول کیا تھا۔ حسیب خاموش رہا۔ زہیب کی ہر بات ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ نشا آپ کے لیول کی ہوگی بھائی، مگر وہ آپ کے لیے مرہم نہیں بن سکتی۔ زمل بھابھی کا ہاتھ جلا تھا۔ اس دن بھی وہ آپ کے لیے وہ کڑھائی بنا رہی تھی جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کو کیا لگا وہ نادان ہے؟ نہیں بھائی، وہ دنیا کی سب سے سمجھدار لڑکی ہے جس نے اپنی عزت نفس سے زیادہ آپ کی خوشی کو اہمیت دی۔ زہیب باہر نکل گیا مگر حسیب کے لیے ایک نیا طوفان چھوڑ گیا۔ اس نے دوبارہ ڈائری اٹھائی اور اسے چوما۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اسے بچی کہہ کر پکارتا تھا جبکہ حقیقت میں وہ خود ایک ایسا نادان شخص ثابت ہوا تھا جو ہیرا چھوڑ کر پتھروں کی تمنا کر رہا تھا۔ زمل، تم تو میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ حسیب نے خود کلامی کی۔ اسے اب ایک پل کا بھی چین نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ زمل کے بغیر صرف ناخوش نہیں تھا بلکہ وہ نامکمل تھا۔ اس کی آزادی سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، صبح ہونے میں ابھی وقت تھا مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے زمل کو واپس لانا تھا۔ اسے بتانا تھا کہ حسیب لغاری کا غرور اس کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ حسیب نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے بڑی بھی نظر آئیں جو تہجد کے لیے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہے ہو حسیب؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ حسیب نے بڑی بی کے ہاتھ چومے اور روحانسی آواز میں بولا، بڑی بی، میں اپنی زندگی کو واپس لینے جا رہا ہوں۔ میں اپنی معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ بڑی بی کی آنکھوں میں سکون کی چمک ابھری۔ جا پتر، وہ تو کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دے، اور تو آج اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ حسیب حویلی سے باہر نکل آیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اب اسے بیزار نہیں کر رہی تھی۔
کیونکہ اس کے دل میں امید کی ایک نئی تپش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زمل کو منانا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زمل کی محبت اتنی کمزور نہیں کہ اسے ایک بار پکارنے پر وہ دوڑی نہ چلی آئے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کا راج تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ زمل اپنی خالہ کے گھر کے پچھواڑے والے چھوٹے سے باغ میں بیٹھی بارش کی بوندوں کو پتوں پر گرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ شوخی اور معصومیت نہیں تھی جو لغاری حویلی کا خاصہ تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ اور اداسی تھی جو وقت سے پہلے اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ زمل بیٹا، اندر آ جاؤ، سردی لگ جائے گی، خالہ نے برآمدے سے آواز دی، مگر زمل نے بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ پر اکتفا کیا اور وہیں بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا حسیب نے اسے یاد کیا ہوگا، کیا اسے اب سکون مل گیا ہوگا۔ اچانک باہر گلی میں ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ زمل کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر جب بھاری قدموں کی چاپ قریب آئی تو وہ اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ سامنے حسیب لغاری کھڑا تھا۔ اس کے بال بارش سے بھیگ کر ماتھے پر آ رہے تھے، آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ تھیں اور لباس میں وہ نفاست نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح لگ رہا تھا۔ زمل نے حیرت اور ضبط کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ حسیب نے چند قدم آگے بڑھائے اور زمل کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں جیسے وہ میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہو۔ تمہاری ڈائری پڑھی میں نے زمل۔ حسیب کی آواز بھیگی ہوئی تھی جس میں غرور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے تمہارے جذبات کو پڑھا جسے تم نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ زمل نے نظریں جھکا لیں۔ وہ تو ماضی تھا حسیب، آپ کو وہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے وہ سب اس لیے نہیں لکھا تھا کہ آپ اسے پڑھ کر مجھ پر ترس کھائیں۔ ترس؟ حسیب نے ایک تلخ ہنسی ہنسی اور زمل کے دونوں کندھے تھام لیے۔ زمل، میں ترس کھانے نہیں آیا، میں اپنی اوقات دیکھنے آیا ہوں۔ میں کتنا اندھا تھا کہ میں اس روشنی کو ٹھکرا رہا تھا جو میرے گھر کو منور کر رہی تھی۔ میں جسے بچپنا سمجھ رہا تھا وہ تو وہ خلوص تھا جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ زمل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ حسیب، اب بہت دیر ہو گئی ہے، آپ کو نشا جیسی لڑکیاں پسند ہیں، آپ کو اپنی سپیس چاہیے، جائیے اپنی زندگی جیئیں، میں نے تو آپ کو آزاد کر دیا تھا۔ کیسی آزادی زمل؟ حسیب کی آواز میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ تمہارے جانے کے بعد وہ گھر قبرستان بن گیا ہے۔ مجھے چائے کا وہ کپ زہر لگتا ہے جو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا نہ ہو۔ مجھے وہ کمرہ کاٹنے کو دوڑتا ہے جہاں تمہاری چوڑیوں کی کھنک نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے آزاد نہیں کیا، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ نے کہا تھا میں بچی ہوں، آپ نے کہا تھا میں آپ کے ذہنی معیار پر پوری نہیں اترتی۔ حسیب نے نہایت نرمی سے زمل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ ہاں میں نے کہا تھا، کیونکہ میں جاہل تھا، میں انا پرست تھا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ ذہنی معیار ڈگریوں سے نہیں، دل کے ظرف سے ناپا جاتا ہے۔ تم ظرف میں مجھ سے کہیں بڑی ہو زمل۔ تم نے میری نفرت کا جواب بھی محبت سے دیا، میرے غصے کو دعا بنا دیا۔ میں ہار گیا زمل۔ حسیب لغاری تمہاری معصومیت کے سامنے ہار گیا ہے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی مگر وہ دونوں اس سے بے نیاز ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ حسیب نے زمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے پر رکھا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سنو اسے، یہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے، یہ بچپن سے تمہارا تھا مگر میں نے اسے انا کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ اب ان پردوں کو چاک کر دو، مجھے معاف کر دو زمل، میں تمہارے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ زمل نے حسیب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب نفرت نہیں بلکہ التجا تھی، بیزاری نہیں بلکہ والہانہ پن تھا۔ اس نے حسیب کی آغوش میں سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی برسوں کی محرومی آج حسیب کے ان چند جملوں سے مٹ گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں حسیب، آپ نے مجھے بہت رلایا، زمل نے سسکتے ہوئے کہا۔ حسیب نے اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ جانتا ہوں جانے حسیب، لیکن اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ اب لغاری حویلی میں صرف تمہارا راج ہوگا اور میں تمہارا سب سے فرما بردار غلام بن کر رہوں گا۔ وہ اسے لے کر حویلی واپس پہنچا تو پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی بی نے دونوں کی بلائیں لیں اور مٹھائی تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ زہیب نے شرارت سے حسیب کو چھیڑا۔ کیوں بھائی، بچی کو واپس لے آئے، ابھی تو آپ کو آزادی چاہیے تھی۔ حسیب نے زمل کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا اور مسکرا کر جواب دیا۔ آزادی تو قید ہوتی ہے زہیب، زندگی تو اس خوبصورت گرفت کا نام ہے جس میں یہ معصوم لڑکی مجھے جکڑے ہوئے ہے۔ رات کو جب وہ دونوں اپنے کمرے میں تھے، حسیب نے الماری سے وہی گلابی ڈائری نکالی اور اس کے آخری خالی صفحے پر پین سے کچھ لکھا۔
زمل نے تجسس سے جھانک کر دیکھا۔ وہاں لکھا تھا، آج سے حسیب لغاری کا نیا جنم ہوا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ زمل کا شوہر ہے۔ اب یہ بچی نہیں رہے گی بلکہ یہ حسیب لغاری کے دل کی ملکہ بن کر رہے گی۔ زمل نے مسکرا کر حسیب کی طرف دیکھا۔ حسیب نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے بالکونی کی طرف لے گیا۔ باہر چاند نکل آیا تھا اور فضا میں موتیے کی وہی پرانی خوشبو رچی بسی تھی۔ تم سچ کہتی تھی زمل، محبت سودا نہیں ہوتی، یہ تو ایک ایسا تحفہ ہے جو رب کی طرف سے ملتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ رب نے مجھے اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق دے دی۔ زمل نے اپنا سر حسیب کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی زندگی کی تمام تمنائیں پوری ہو گئی ہیں۔ وہ زبردستی کی شادی جو ایک امتحان کی طرح شروع ہوئی تھی، اب ایک خوبصورت ابدی سفر میں بدل چکی تھی۔ دونوں کے چہروں پر وہ سکون تھا جو صرف سچی محبت کے ملاپ سے ملتا ہے۔ اس کہانی نے صرف محبت نہیں دکھائی بلکہ انا، خاموش قربانی، جذباتی ناپختگی اور رشتوں کی اصل بنیاد کو بھی بہت خوبصورتی سے سامنے رکھا۔ حسیب کا کردار ابتدا میں ایک ایسے شخص کی عکاسی کرتا ہے جو اپنی آزادی اور جدید سوچ کے غرور میں ایک معصوم دل کی قدر نہیں کر پاتا۔ اس کی تلخی کئی جگہ دل کو چبھتی ہے کیونکہ وہ زمل کی محبت کو کمزوری سمجھتا رہا، جبکہ زمل کا کردار اپنی معصومیت اور صبر اور بے لوث محبت کی وجہ سے پوری کہانی کی جان بن گیا۔ اس نے محبت کو شور نہیں بنایا بلکہ خاموشی سے نبھایا، اور یہی چیز اسے مضبوط بناتی ہے۔ البتہ کہانی یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ محبت صرف برداشت کا نام نہیں، عزت نفس بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے زمل کا خود کو دور کر لینا اس کے کردار کی سب سے خوبصورت بات تھی۔ نشا کا کردار وقتی طور پر منفی ضرور لگا، مگر حقیقت میں وہ حسیب کے اندر چھپی سچائی سامنے لانے کا سبب بنی۔ سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ آخر میں محبت جیتی، مگر کسی فلمی معجزے سے نہیں بلکہ احساس، ندامت اور کردار کی تبدیلی سے۔ یہ کہانی ریڈرز کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اکثر انسان ان لوگوں کی قدر دیر سے کرتا ہے جو خاموشی سے اس کی دنیا سنوار رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک مخلص دل ہزار خوبصورت چہروں اور بڑے معیاروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔